حضرت سلمان فارسی کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ والد مجوسی تھا، اس نے سلمان کو مذہب کی تعلیم گھر سے دی، پھر کھیتی باڑی کے لیے سلمان کو گھر سے باہر نکالا، سریرا عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد جذباتی تھا، غصے میں تھا، پوچھا کہاں تھے؟ سچ سچ بتایا، گرجے میں تھا، اور اگلی بات بھی بتا دی کہ مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے۔ سلمان کہتے کہ میرا والد خوف زدہ ہوا، کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا۔ فرماتے پھر رد عمل کے طور پہ ضد آئی، میں نے فیصلہ کر لیا یہاں نہیں رہنا۔ مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا اور وہاں آ کے میں نے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا، اس مذہب کی محبت یہاں کھینچ لائی ہے، شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے اس کی خدمت کی، مرنے لگا تو میں نے کہا اب کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا تو موصل چلا جا، وہاں ایک عالم ہے وہ تیری تشفی کرے گا۔ فرماتے میں نے وہاں آ کے اس عالم کی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو سراپے سوال بن کے سامنے کھڑا تھا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا نصیبین، وہاں ایک عالم وہ تیری تشفی کرے گا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا؟ کہا تو غموریا چلا جا، وہاں ایک عالم وہ تیری تشفی کرے گا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کہا سلمان با خدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیا، کہا سلمان گھبراؤ نہیں، اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں، نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے دوڑ لگائی، رختے سفر باندھا، سریرا بنی کلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن بڑے ظالم تھے۔ سلمان کہتے ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے جھکڑ لیا، غلام بنا لیا، انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کیا، پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہوگی، اب اڑیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے کہہ دیا کہ دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے وہ آ گئے۔ سلمان کہتے اب میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ اے ذوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ غلام مرضی سے نہیں جیتے بھائی جان، ہجر کی آگ میں جلے، انتظار کی راہوں میں تڑپے۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑا جذباتی تھا، بڑے غصے میں تھا، اور آگے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا نا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی چڑھی تھی۔ انجام سے بے نیاز ہو کے کہتے میں نے قریب جا کے حضور کا بھی تذکرہ کیا، وہ غصے میں تھا، اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا، زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، اور جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں؟ آزمائشیں تو آتی ہیں، دکھ تو ملتے ہیں۔ کہتے میں نے برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی اور میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور اس وقت قبا میں جلوہ فراز تھے اپنے غلاموں کے جرمٹ میں۔ 3 باتیں پیش نظر رکھیے گا۔ آپ فرماتے میں نے حضور سے عرض کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں، میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، اس کو قبول فرما لے۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں میں بانٹ دیا۔ ایک نشانی پوری ہوگی۔ کہتے میں دوبارہ حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہے، ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا۔ 2 نشانیاں پوری ہو گئی، اب ایک نشانی باقی ہے، دل تھام کے بیٹھیے گا۔ سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا، اور میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور یہ شوق مجھے کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا۔ کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، حیا سے آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں میں اداسیاں، دل میں محبت کی بچھی کائنات۔ کریم نے کرم کیا، کمر سے چادر اٹھا دی۔ جب کمر سے چادر اٹھتی ہے، مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں،
پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا. سلمان کی آنکھوں میں بڑے اتھرو تھے. حضور فرماتے سلمان سامنے آؤ نا, سناؤ نا ہمارا پیار آپ کو کہاں سے کھینچ لایا. محبت کا نغمہ چھڑا, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا.